بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل میں عامر ایجوکیشن سسٹم کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ویورز، آج کی جو ہماری ویڈیو ہے بیسیکلی وہ سیکنڈ میرج سے ریلیٹڈ ہے۔ معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یوزلی ایسا ہوتا ہے کہ جب معاشرے میں ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق یافتہ ہوتی ہے، اب وہ بیچاری اکیلی ہے تو بہت سے لوگوں کی اس پر نظر ہوتی ہے، اور ہوتا ایسا ہی ہے کہ شروع میں تو بہت سے لوگوں کی نظر ہوتی ہے، کوئی بھائی بن جاتا ہے، بعد میں دوست بن جاتا ہے، اور بعد میں گناہ کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اس سے کوئی شادی بھی کرتا ہے۔ عورت اس سوچ میں ہوتی ہے کہ شاید یہ مجھ سے شادی کرے گا، اور تب اس کے ساتھ انوالو ہو جاتی ہے، لیکن بعد میں وہ بہانہ کر کے نکل جاتا ہے یا کچھ بھی اپنی مجبوری شو کر دیتا ہے کہ یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، ایسا ویسا ہے۔ دیکھیں، ہمارے گھروں میں بھی مائیں بہنیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ اللہ معاف کرے ڈائیورسڈ ہوتی ہیں یا ویڈو ہوتی ہیں۔ ہم لوگ ان کے بارے میں بھی تو سوچتے ہیں یار کوئی مل جائے تو اس کا گھر بس جائے۔ تو کیوں نہیں ہم لوگوں کی مائیں بہنیں جو بیوہ ہیں یا ڈائیورسڈ ہیں، ہم لوگ ان کے ساتھ دوسری شادی کر لیں۔ جب ہم لوگ ان سے دوسری شادی کریں گے تو کیا ہوگا؟ ان کو ایک ہسبینڈ ملے گا، اور بہت سے لوگ جو ان کی طرف دیکھ رہے ہیں وہ دیکھنا بند کر دیں گے کہ ہاں یار یہ اس کا ہسبینڈ ہے۔ دیکھیں، پتہ ہے کہ پاکستان کی پاپولیشن کے مطابق یا انڈیا کی یا بنگلہ دیش کی پاپولیشن کے مطابق 70% سے زیادہ جو ہے تقریباً آج کل جو ہے وہ بچیاں ہیں، کیونکہ آج کل ہیں اور لڑکوں کی پیدائش کم ہو رہی ہے۔ تو جب 70% کے قریب لڑکیاں ہیں اور باقی لڑکے ہیں، تو ہونا یہی چاہیے کہ ہر مرد 2 یا 3 شادیاں کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی بیویوں کو تکلیف دے کہ دوسری تیسری شادی کی جائے۔ اگر آپ خرچہ اٹھا سکتے ہیں، آپ کو افورڈیبل ہے تو، اور رزق میں ایک بات بتا دوں آپ کو، یہ جو رزق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے، یہ انسان نے کسی رزق نہیں دینا۔ جب ایک انسان دنیا میں آتا ہے، جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، تو پیدا ہوتے ساتھ ہی اس کی ماں کے سینے میں دودھ آ جاتا ہے۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک ہمارے لیے نشانی پیدا کی ہے کہ یار دیکھو، جب کوئی انسان دنیا میں آتا ہے تو میں اس کا رزق ساتھ ہی دے دیتا ہوں۔ تو رزق دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ معاف کرے، ہم لوگ تو اس قابل ہیں ہی نہیں کہ ہم کسی بندے کو، ہم لوگ تو وہ لوگ ہیں جو ہم لوگوں کا رزق چھین لیتے ہیں۔ ہم لوگ سب کو تلقین کرتے ہیں، لیکن ہوتا یہی ہے کہ ہم تو خود رزق چھین رہے ہوتے ہیں۔ تو بہترین حال یہ ہے کہ اگر آپ کی حیثیت ہے دوسری تیسری شادی کرنے کی تو کریں۔ ایسی عورتیں جو کہ بیوہ ہیں یا طلاق یافتہ ہیں، ان لوگوں کو پروٹیکشن ملے گی۔ اور اپنے بچے، اگر آپ کے بچے بالغ ہو رہے ہیں، جوان ہو رہے ہیں، تو امیجیٹلی بیسس پہ ان کی شادی کریں جیسے بالغ ہوتے ہیں۔ کیوں ان کو برائیوں میں ڈالتے ہیں؟ دیکھیں، ہماری یہ سوچ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں جی بچہ جوان ہو جائے، ذرا پاؤں پہ کھڑا ہو جائے پھر شادی کرتے ہیں۔ یار رزق اللہ تعالیٰ کی ذات نے دینا ہے، رزق ہم نے نہیں دینا۔ اگر ہم کسی بچی کو لے کے آتے ہیں تو وہ تو اپنا نصیب ساتھ لے کے آتی ہے۔ ہاں، اولاد ہمارے نصیب کی ہوتی ہے، مردوں کے نصیب کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے، بیٹا پیدا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے تم نے بیٹی کیوں پیدا کی، تم نے بیٹا کیوں پیدا کیا، یا تم سے اولاد کیوں نہیں ہو رہی۔ یہ مرد کے نصیب کا ہے سب کچھ۔ یہ اولاد کا ہونا نہ ہونا، یہ سب جو ہے بچی پیدا ہونا، بچہ پیدا ہونا، یہ مرد کے نصیب کا ہے۔ عورت نے اپنا رزق لے کے آنا ہے۔ اگر عورت اس چیز پر ہوتی ہے میں نے کھان سے نہیں دیندا، میرا خرچہ نہیں چکتا، تو یار آپ تو اپنا نصیب ساتھ لے کے آئی ہو، اپنا رزق ساتھ لے کے آئی، اس پہ کیوں جھگڑتی ہو؟ تو جو بیوہ عورتیں آپ کو نظر آتی ہیں کچھ ایسے، یا بیوہ ہیں یا ڈائیورسڈ ہیں، گناہ کے بجائے ان سے شادی کر لی جائے، نکاح کر لیا جائے، ان کو اپنے نکاح میں لایا جائے۔ وہ لوگ تو پہلے بھی کھانا کھا ہی رہی ہیں نا، آپ نے کیا کھانا کھلانا ہے ان کو؟ ہاں، یہ ہو جائے گا کہ آپ ایک پورے خاندان کو پروٹیکٹ کر لو گے، آپ اچھے طریقے سے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہو۔ بیوہ کو سہارا دیا آپ نے بچوں کو اس کے سہارا دیا ہے۔ اب ان کے بچے کہہ سکتے ہیں، اگر ان کے بچے کو کوئی بچہ دوسرا مارتا ہے، وہ کہہ سکتے ہیں میں اپنے پاپا کو بلا کے لاتا ہوں۔ احساس کمتری ان میں نہیں ہوگا۔ جو تربیت ماں باپ دونوں مل کے کر سکتے ہیں بچوں کی، وہ صرف اور صرف عورت یا صرف اور صرف مرد نہیں کر سکتا۔ تو جب مرد اور عورت مل کے بچوں کی تربیت کریں گے، آبویسلی ایک اچھی تربیت ہوگی، اور معاشرے سے یہ برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ جتنی عورتیں بیوہ ہیں یا ڈائیورسڈ ہیں، وہ عورتیں جو ہیں وہ سب جب شادی شدہ ہو جائیں گی تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ گناہ نہیں کر پائیں گے۔ ایون دو وہ لوگ جن کی گرل فرینڈز ہیں، ٹھیک ہے، جس کو ایز اے ٹیشو پیپر یوز کر رہے ہیں، یوز کیا اور پھینک دیا۔ اگر آپ کو دلچسپی ہے تو یار شادی کر لو، شادی کر کے نکاح میں لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک آپشن دیا ہے، تو کیوں گناہ کرتے ہو؟ اپنے نفس پہ پہلے کنٹرول کرو۔ اگر لگتا ہے نہیں کنٹرول ہو رہا تو نکاح کر کے نکاح میں لے کے آئیں۔ گناہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا بہترین حل ہی یہی ہے کہ شادی کر لی جائے اور ان کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور جیسے نیو جنریشن ہے ہماری، جیسے بچے بالغ ہوتے ہیں ان کی شادی کر دی جائے۔ دیکھیں، ایک حقیقت ہے کہ بچوں کے آج کی جو نیو جنریشن، ان میں ماں باپ کا اتنا ڈر نہیں ہے جتنا پہلے زمانے میں ہوتا تھا۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ موٹر سائیکل کا ہارن دور سے کہیں بجتا تھا یا سائیکل کی گھنٹی بجتی تھی تو ذہن میں آتا تھا بج ہی آ رہے ہیں، تو سارے پورے گھر کا نظام درم برم جو ہوا وہ سب ٹھیک ہو جاتا تھا۔ آج کل کیا ہوتا ہے، باپ آتا ہے کوئی قدر نہیں ہے، ماں آتے کوئی قدر نہیں ہے۔ تو کیا بے شک ایون یعنی کہنے کا مسئلہ اتنی فرینکنیس ہے ماں باپ کے ساتھ، پھر بھی بچہ جب اگر باہر کوئی گرل فرینڈ ہے یا کچھ ایسا ہے تو وہ آ کے گھر آ کے نہیں بتاتا یہ میری گرل فرینڈ ہے، میں اس کے ساتھ گناہ کر رہا ہوں۔
بالغ ہو گیا بچہ اور اگر وہ باہر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو بچے کو جو سزا دینی ہے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بھی سزا دینی ہے. تو یہ نہ سوچیں کہ پاؤں پہ کھڑا ہوگا تو شادی کریں گے. جو طاقت 14 سال 15 سال 16 سال کے بچے میں ہوتی ہے, جو جوش اس میں ہوتا ہے, وہ طاقت وہ جوش وہ سب کچھ جو ہے 27-28 سال کے بندے میں نہیں ہوتا. تو اس لیے اپنے بچے جیسے آپ کے بالغ ہوتے ہیں ان کی شادیاں کرا دیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جتنی بیوہ وڈوز ڈائیورس وغیرہ آپ کو جو نظر آتی ہیں, اگر آپ کی حیثیت ہے تو ان کو بیاہ کے لے کے آئیں. رزق آپ نے ان کا خرچہ آپ نے نہیں اٹھانا, اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو رزق دینا ہے. اور اپنا ایمان اپنا پکا رکھیں اس چیز پہ کہ اللہ کی ذات نے رزق دینا ہے اور دینا ہی دینا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے بہت سی مثالیں چھوڑی ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اور ہم نے تم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. ان کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ تھی, وہ ایک بہترین ایگزامپل تھی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بڑی تھی, ان سے شادی کی تھی اور ان کے ساتھ ساری زندگی بتائی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے جو شادیاں کی ہیں وہ جب لوگوں نے بڑی عورتوں سے شادی کرنا شروع کر دی, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بہت چھوٹی تھی ان سے شادی کی تھی. پھر اس کے بعد جو باقی انہوں نے شادیاں کی ہیں ساری یا کوئی ڈائیورس تھی یا کوئی وڈو تھی یا اس طرح سے انہوں نے کی ہیں. تو یہ چیزیں یہ ہمارے لیے ایگزامپلز ہیں. تو گناہ سے بچنے کے لیے یہ بہترین حل ہے کہ ہر مرد 2-3 شادیاں کرے. اور ایک چیز میں اور بھی بتا دوں آپ کو کہ جو بھی کرنا ہے بڑا سوچ سمجھ کے کرنا ہے. یاد رکھیں یہ جو باہر عورتیں چلتی پھرتی ہمیں نظر آتی ہیں یہ چمک دھمک میں بہت پیاری ہوتی ہیں. جب ان سے بیاہ ہو جاتا ہے, بیاہ ہونے کے بعد جب یہ صبح اٹھتی ہیں تو بندہ کہتا ہے وہ یار ایک ہی میں کر لیا, اس تو چنگا سی میں بیاہ ہی نہ کرتا. یا سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے آپ نے دوسری شادی کر لی, بندے کو بعد میں احساس ہوتا ہے وہ بھائی پہلے والی بیوی زیادہ بہتر تھی. تو یہ شادیاں بڑی سوچ سمجھ کے کریں. اور یہ دیکھ لیں کہ یہ جو ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ اکثر عورتوں کو باہر دیکھتے ہیں وہ بڑی اچھی لگ رہی ہیں سب کچھ ہے, جب گھر میں لے کے آتے ہیں جب صبح ناشتہ نہیں بنائیں گی دوپہر کا کھانا نہیں دیں گی یا یہ چیزیں نہیں ہوگا تو بندہ کہے گا یار پہلے والی بہتر ہے کسی. ان چیزوں کو بھی مد نظر رکھیں. تو جو ڈیسیژن لینا ہے بڑا سوچ سمجھ کے لینا ہے. اور پھر ایک دفعہ یہی کہوں گا کہ جو ہمارے بچے جو جوان ہو رہے ہیں ان بچوں کی جو ہے شادیاں جو ہیں وہ جلد از جلد کروائیں. جتنا جلدی ہو سکے ان کو بیاہ دیں, ان کو بیائیں, آگے بہتر حل ہوگا. آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں, ہوتا پتہ ہے کیا ہوتا یہ ہے کہ جب ایک عورت بیوہ ہو جاتی ہے, ہم لوگ جب اللہ معاف کرے جب کسی عورت کے ساتھ گناہ کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے. اسلام نے کیوں کہا ہے کہ یار جب عورت جو ہے وہ بیوہ ہو جائے یا طلاق ہو جائے اس کو تو وہ عدت پوری کرے. اربعۃ اشہر و عشرہ 4 مہینے 10 دن کی جو ہے وہ عدت پوری کرے. تو اس میں ہوتا کیا ہے یوزلی آپ کو پتہ ہے کہ جب ایک انسان کسی عورت کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اس کے بعد جو ہے اس کا DNA ٹیسٹ اگر کیا جائے تو وہ فرسٹ 1 مہینے کے بعد بھی کریں تو 100% شو کرتا ہے, 2 مہینے بعد کریں تو 67% شو کرتا ہے, 3 مہینے بعد کریں تو 33% شو کرتا ہے, 4 مہینے بعد کریں تو اس کا DNA ٹیسٹ کا رزلٹ 0.99% یعنی 0 پہ آ جاتا ہے. تو کیوں 4 مہینے 10 دن کی عدت دی گئی ہے کہ اس میں یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, جو انہوں نے فرما دیا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا رسولہ, اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو اس کے رسول کی. تو ہم لوگ اس کو فالو کریں کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہم تو وہی بات مانتے ہیں. تو سائنس یہ ثابت کرتی ہے کہ جب 4 مہینے 10 دن ایسے گزرتے ہیں, یہ عدت کا پیریڈ گزرتا ہے, تو اس وقت عورت کے پیٹ سے جتنے اسپمس کے جو ہوتے ہیں سیمپلز ہوتے ہیں وہ سب ختم ہو جاتے ہیں. اس لیے کہا گیا کہ 4 مہینے بعد جو عدت کے بعد یعنی آپ لوگ شادی کریں. اگر آپ پہلے کر لیتے ہیں تو اس سے ہوگا کیا, آبویسلی اس کے پیٹ میں پہلے بھی کسی کے اسپمز ہیں, آپ کے بھی ہوں گے, وہ مکس ہوں گے, وہ عورت کے ایک ڈیزیز بن جائے گی. جو ہمارا دین ہے وہ بہت پیارا دین ہے, جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے, ہم اس پہ عمل کرتے ہیں. آج سائنس اس چیز پہ ریسرچ کر رہی ہے کہ ہوتا کیا ہے. جیسے کھڑے ہو کے پانی نہیں پینا چاہیے, گوڈوں میں درد ہوتا ہے, یہ سائنس نے کہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا گوڈوں میں درد ہوتا ہے, انہوں نے تو فرمایا بیٹھ کے پانی پیو. انہوں نے کہا دایاں گوڈا اٹھا کے کھانا کھاؤ, تو دائیں ٹانگ جو ہے وہ دایاں گوڈا اٹھا کے بیٹھ کے ایسے کھانا چاہیے. تو وہ تو انہوں نے فرما دیا, لیکن کیا چیز ہے سائنس نے آج ڈائگنوز کیا کہ یہ جو اپینڈس کی بیماری, ان لوگوں کو اپینڈس کی بیماری نہیں ہوتی جو دایاں گوڈا اٹھا کے, یعنی کیوں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک وین ہوتی ہے جو کہ پوائزنس سے بھر جاتی ہے اور اپینڈس کی پرابلم آتی ہے. تو جس نے گوڈا اٹھا کے پیٹ کے ساتھ لگا کے جو بندہ کھانا کھاتا ہے اس کو یہ ڈیزیز نہیں ہوتی. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. اسلام اور سائنس کو آپ ریسرچ کریں تو پتہ چلتا ہے. ان شارٹ ورڈز یہ ساری باتیں جو ہیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ معاشرے سے اگر برائی ختم کرنی ہے سو دس از دا بیسٹ وے. 2 شادیاں کریں, 3 شادیاں کریں, اس میں کوئی برائی نہیں ہے, کریں شادیاں کریں, لیکن عورتوں کا اپنی خیال بھی رکھیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ دوسری شادی کریں اور ایک بیوہ سے شادی کریں یا ایک طلاق یافتہ سے شادی کریں اور اپنی بیوی کو طلاق دے بیٹھیں. ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. پیار محبت کے ساتھ ادھر بھی تعلقات رکھیں, ادھر بھی اچھے سے رکھیں اور اس کو مینیج کریں اس چیز کو. شکریہ. السلام علیکم.